الحمد لله وكفى وسلام على الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 11 مرتبہ آیت کریمہ کی تلاوت فرما دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. دعا فرما دیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ اس آیت کریمہ کے صدقے میں ہماری حاضری کو قبول فرما لے, ہمارے پڑھنے اور سننے کو قبول فرما لے. اے اللہ اس آیت کریمہ کے صدقے میں ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سورہ طور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 49 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. سورہ ذاریات کا اختتام قیامت کے ذکر پر ہوا. اس سورت کا آغاز قیامت سے ذکر سے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ توحید, آخرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ پر کیے گئے اعتراضات کا رد اور اہل جنت و انعامات کا ذکر اور اہل دوزخ کے عذاب کا ذکر ہے. اس سورت کی فضیلت حضرت مطعم ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ میں نے آپ کو مغرب کی نماز میں سورۃ طور کی آواز میں تلاوت کرتے سنا، اس سے پہلے میں نے آج تک اس سے زیادہ خوبصورت آواز کسی کی نہیں سنی۔ تو اکثر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت مغرب کی نماز میں کیا کرتے تھے۔ وہ طور جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، یہ طور وہ پہاڑ ہے جو مصر کے اندر سینا کے علاقے میں واقع ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا۔ انہی کے اس شرف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز طور کی قسم سے کیا۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ کے اندر جس کتاب کا ذکر ہے، اس کتاب کے بارے میں 3 اقوال مفسرین حضرات کے ہیں۔ رق کے لفظی معنی ہرن کی اس جھلی کے آتے ہیں جس پر قدیم زمانے میں لوگ اپنی تحریر کو لکھا کرتے تھے۔ ایک معنی جو مفسرین حضرات نے اس لیا وہ لیا کہ یہ قرآن پاک ہی ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور ایک معنی جو مفسرین نے لکھا وہ یہ فرماتے ہیں اس سے پہلے والی کتابیں یعنی تورات اور انجیل وغیرہ، اور ایک معنی جو مفسرین حضرات نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال نامے جو ہمارے لکھے جاتے ہیں، کرام کاتبین جو ہمارے کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ سو تحریر کر رہے ہیں، اس سے مراد وہ ہے۔ تو یہ تینوں اقوال منقول ہیں مفسرین حضرات سے۔ تیسری آیت میں والبیت المعمور کا ذکر ہے۔ معمور کے لفظی معنی آباد کرنے کے ہیں، اور معمور اس کعبے کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر فرشتوں کے لیے بنایا، جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے جو ایک مرتبہ طواف کر لے تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اللہ کی اتنی مخلوق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے کر گئے تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا، کیونکہ زمین کے اندر خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام حضرت ابراہیم کو دیا کہ وہ فرشتوں کا جہاں کعبہ ہے اس جگہ پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے، شروع کر اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ کتاب مسطور فی رق منشور، اور قسم ہے طور پہاڑ کی اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہے، اور قسم ہے اور قسم ہے چھت کی، مراد آسمان ہے۔ والبحر مسجور سے اب قیامت کا ذکر ہے، اور قسم ہے دریائے شور کی جو پانی سے پر ہے کہ بے شک آپ کے رب کا حساب ضرور ہو کر رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اور یہ اس روز واقع ہوگا جس روز آسمان تھر تھرانے لگے گا، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ تو جو لوگ جھٹلانے والے ہیں اور جو تکذیب کے مشغلے میں بےہودگی کے ساتھ لگ رہے ہیں، ان کی اس روز کم بختی آئے گی، جس روز کے ان کو آتش دوزخ کی طرف دھکے دے دے کر لائیں گے۔ یہ وہی دوزخ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ، تو کیا یہ بھی سحر ہے؟ دیکھ کر بتلاؤ، یا یہ کہ تم کو اب بھی نظر نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو، پھر خواہ اس کی سہار کرنا یا نہ سہار کرنا، تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں، جیسا تم کرتے تھے ویسا ہی بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، فی جنات ونعیم، یہاں سے اللہ تعالیٰ متقین کا ذکر کا انجام اللہ تعالیٰ جنت میں رکھے گا، اور ان کو بے تحاشا انعامات اور نعمتوں سے نوازے گا۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، متقی لوگ بلا شبہ بہشت کے باغوں اور سامان عیش میں ہوں گے، اور ان کو جو جو چیزیں ان کے پروردگار نے دی ہوں گی اس سے خوش دل ہوں گے، اور ان کا پروردگار ان کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ خوب کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ، اپنے عملوں کے بدلے میں تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر
یعنی حوروں سے بیاہ کر دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، یہ مضمون ہمارا پہلے بھی گزر چکا ہے کہ وہ شخص جو جنت میں چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی ذریت کو اس کے ساتھ ملا دیں گے اگر وہ درجے میں اس سے کم ہوں گے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا، ہم ان کی اولاد کو بھی درجے میں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کفریہ میں محبوس فی النار رہے گا۔ یہاں پر مجھے ایک بات جو میرے والد صاحب اکثر سنایا کرتے تھے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، کہ اس کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا جن کے درجے تھوڑے سے کم ہوں گے۔ قریب کروں ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں والد صاحب میرے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے اور جامعہ میں شیخ الحدیث بھی تھے۔ انہوں نے اپنے استاد مولانا شبیر احمد عثمانی سے یہ پوچھا کہ ذریت سے کون سی ذریت مراد ہے؟ کیا حقیقی ذریت یعنی حقیقی خون مراد ہے، بیٹا بیٹے کا بیٹا بیٹے کا بیٹا یا بیٹی کا بیٹا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو جواب دیا مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہ مولی ادریس جب اللہ نے کوئی تعین نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو؟ اس سے ذریت سے مراد وہی ذریت ہے جو اس حلقے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور روحانی اولاد بھی اس سے مراد ہے۔ تو اللہ کی چادر تو بہت وسیع ہے، تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہر شخص اپنے اعمال کفریہ میں محبوس فی النار رہے گا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم ان کو میوے اور گوشت جس کا قسم کا ان کو مرغوب ہو افزوں دیتے رہیں گے، اور وہاں آپس میں بطور خوش طبعی کے جام شراب میں چھینا جھپٹی بھی کریں گے، اس میں نہ بک بک لگے گی اور نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اب یہاں سے غلمان کا جو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو وجود جنت میں ہی دیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، انتہائی خوبصورت ہوں گے۔ جیسے آج کل ہم اپنے چھوٹے بچوں کو کتنا پیار کرتے ہیں، اگر کوئی خوبصورت بچہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کا حوصلہ بلند کرتے ہیں۔ تو اللہ اسی طرح کے جنت میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پہ پیدا کریں گے اور وہ بچے پھر آپ لوگوں کی انشاءاللہ خدمت کریں گے۔ اللہ انہی کا ذکر یہاں پہ فرما رہے ہیں، اور ان کے پاس ایسے لڑکے آئے جائیں گے جو خاص انہی کے لیے ہوں گے، گویا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے۔ یہ بھی کہیں گے کہ بھائی ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر یعنی دنیا میں انجام کار سے بہت ڈرا کرتے تھے، سو خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہم اس سے پہلے یعنی دنیا میں اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے، واقعی وہ بڑا محسن مہربان ہے۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکیر پر ہمیشگی یعنی مداومت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان مشرکین کے بے جا طعنوں سے نہ ڈرو، بلکہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ فَتَذْكِرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، تو آپ سمجھاتے رہیے کیونکہ آپ بفضلہ تعالی نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں جیسا یہ مشرکین کہتے ہیں۔ ہاں کیا یہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں اور ہم ان کے بارے میں حادثہ موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ بہتر تم منتظر ہو سو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو باتوں کی تعلیم کرتی ہیں یا یہ کہ یہ شریر لوگ ہیں؟ ہاں کیا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا، بلکہ یہ لوگ تصدیق نہیں کرتے، تو یہ لوگ اس طرح کا کوئی کلام بنا کر لے آئیں اگر یہ اس دعوے میں سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا انہوں نے کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق میں ہیں، یا انہوں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ لوگ بوجہ جہل کے توحید کا یقین نہیں لاتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، اب یہاں اوپر آپ نے
اللہ تعالیٰ کے توحید کا ذکر پڑا ہے، اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر آ رہا ہے۔ کیا ان لوگوں کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، یا یہ لوگ اس محکمہ نبوت کے حاکم ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پر چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیا کرتے ہیں؟ تو ان میں جو وہاں کی باتیں سناتا ہو وہ اس دعوے پر کوئی صاف دلیل پیش کرے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا خدا کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے تجویز ہوں؟ کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ تبلیغ احکام کا مانگتے ہیں کہ وہ توان ان کو گراں معلوم ہوتا ہے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ لکھ لیا کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کچھ برائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سو یہ کافر خود ہی اس برائی میں گرفتار ہوں گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے، اور اگر وہ آسمان کے ٹکڑے کو دیکھ لے کہ گرتا ہوا آ رہا ہے، ساقطا یقولوا سحاب مرکوم، تو یوں کہہ دیں گے کہ یہ تو بطرہ جمع ہوا بادل ہے، تو ان کو رہنے دیجئے یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دین سے صادقہ ہو جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا هم ینصرون، جس دن ان کی تدبیر ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ کہیں سے ان کو مدد ملے گی۔ اور ان ظالموں کے لیے قبل اس عذاب کے بھی عذاب ہونے والا ہے، جیسے قحط اور قتل بدر، لیکن ان میں اکثر معلوم نہیں۔ اور آپ نے اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں، اور اٹھتے وقت مجلس سے یا سونے سے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کیا کیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے، مثلا عشاء اور ستاروں سے پیچھے بھی، یعنی صبح کے جب ہو جائے۔ سورۃ النجم مکہ میں نازل ہوئی، اس کے 3 رکوع ہیں اور اس میں 62 آیتیں ہیں۔ یہ سورت مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہ پہلی سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر ایک بڑے مجمع میں پڑھ کر سنائی، جس میں مسلمان اور مشرکین ان دونوں کا مجمع وہاں پر اکٹھا تھا۔ اور یہ پہلا سجدہ تھا جو اس سورت کے اندر نازل کیا اللہ نے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سجدے والی آیت کی جب تلاوت کی تو حیرت انگیز طور کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔ اب ان مشرکین کے اندر 2 مشرک بہت بڑے، امیہ ابن خلف اور ابو لہب بھی موجود تھے۔ جب یہ آیت سجدے والی آئی تو زمین سے مٹی اٹھا کر تو سر پر مر لی، کہتے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو ان میں امیہ ابن خلف بھی اسی کفر کی حالت میں ہی مرا ہے۔ اس سورت کا اصل موضوع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے کہ جو وحی اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل کے ذریعے بھیجی گئی وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور حضرت جبرائیل ہی اس کو لے کر آتے ہیں۔ اور سورت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے معراج کا ذکر ہے، اور عالم بالا کی غیبی حقیقتوں کے دیکھنے کا اور فرشتے کی اصل صورت میں دیکھنے کا، یعنی حضرت جبرائیل کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ یہاں پر دیکھا۔ ایک آپ نے غار حرا میں جب آپ کے اوپر وحی نہیں آئی تو بار بار آپ باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ وحی کیوں نہیں آ رہی۔ ایک اس وقت آپ نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصل حالت میں دیکھا کہ اس وقت حضرت جبرائیل پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس کیفیت میں دیکھا تو آپ گھبرا گئے، اور گھبرا کے گھر واپس آئے، اور گھر آ کے گھر والوں سے کہنے لگے دسرونی دسرونی، میرے اوپر چادر دو، میرے اوپر چادر دو۔ یہ آپ 29ویں سپارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور یہاں پر جب دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو اتنا قریب ہوئے کہ جس طرح کمان کو آپ مروڑ کر قریب کر دیتے ہیں، اتنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے کر کے گئے، جہاں پر وہ بیری کا درخت ہے، اور وہ بیری کا درخت اتنا منور ہے کہ وہاں پر فرشتے اس طرح لگ رہے تھے کہ جیسے سونے اور چاندی کی چیزیں ہوں۔
آسمان دنیا سے سدرۃ المنتہا تک اللہ کے احکام آتے ہیں، وہ فرشتے وہاں لے کر آتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو جو احکامات دیتے ہیں وہ فرشتے آگے پھر دنیا تک وہ پہنچاتے ہیں، انبیاء کرام تک۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپس میں باتیں ہوئی، اس کا علم اللہ کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو نہیں، اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو بہت اچھے موڈ میں تھے، مسکراتے ہوئے آئے تو کہنے لگے عائشہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آج موڈ بہت اچھا ہے، تو کہنے لگی کہ میں اپنے والد سے پوچھ کے آتی ہوں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں پوچھ کے آتی ہوں۔ تو بھاگی گئی اور جا کر کے کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے موڈ میں ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تو میں نے آپ کا کہا کہ میں آپ سے پوچھ کے آتی ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق یار غار تھے نا، یار غار تھے، تو کہنے لگے عائشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ کی اور اللہ کی جو سدرۃ المنتہا میں آپس میں باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بات ہمیں بتا دیں، کوئی ایک بات۔ اب بات کیسی پوچھی؟ اللہ، حضرت عائشہ بھاگتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ جو آپ کی اور اللہ کی تنہائی میں باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بات ہمیں بتا دیں جس بات کا ہمیں علم نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی اس بات سے مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ وہ بات ایک یہ میں بتلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بندہ اس دنیا میں دکھی دل کے دل کو جوڑے گا میں اس کے دل کو جوڑوں گا۔ اب یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو حضرت عائشہ بھاگتی ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئیں اور کہنے لگی ابا جان مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو دکھی دل کے دل کو جوڑے گا میں اس کے دل کو جوڑوں گا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات سنی تو سن کر رونے لگے، اور رونے لگے تو حضرت عائشہ نے کہا ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ تو ہر دکھی آدمی کے دل کو جوڑتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، تو اس میں رونے والی بات کیا ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں عائشہ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں جو شخص کسی کا دل توڑے گا تو اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو دل جوڑنے کی بات ہے، تو اتنا بڑا انعام ہے، جو دل توڑے گا کسی کا اس کا کیا بنے گا؟ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے مطلق ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے نہ رائے حق سے بھٹکے اور نہ غلط رستے ہو لیے اور نہ آپ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں۔ ان کا ارشاد میری وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے، ان کو ایک فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور ہے، پیدائشی طاقتور ہے۔ پھر وہ فرشتہ اپنی اصلی صورت پر نمودار ہوا ایسی حالت میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ فرشتہ آپ کے نزدیک آیا، پھر اور نزدیک آیا۔ فکان قاب قوسین، سو دو کمانوں کے برابر فیصلہ رہ گیا، بلکہ اور بھی کم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو کچھ نازل فرمانا تھی، قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی، تو کیا ان پیغمبر سے ان کی دیکھی ہوئی چیز میں نزاع کرتے ہوں؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے یعنی پیغمبر نے اس فرشتے کو ایک اور دفعہ بھی صورت اصلیہ میں دیکھا ہے، اور سدرۃ المنتہا کے پاس عندہا جنت المأوا، اس کے قریب جنت المأوا ہے۔ جب اس سدرۃ المنتہا کو لپیٹ رہی تھی جو چیزیں لپیٹ رہی تھی، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ تو نہ ہٹی اور نہ بڑی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، یہاں سے لات، منات اور عزیٰ یہ عرب کے تین بڑے بت تھے۔
اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں، ان تینوں بتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تینوں جلیل القدر صحابہ کے ذریعے منہدم اور توڑوایا۔ لات کو توڑوایا حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے، اور ان سے کہا کہ جا کے توڑو۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا تو اہل طائف والے رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیں اور اس کے بعد پھر آپ توڑ دیجئے۔ رسول اللہ نہیں مانے، حتیٰ کہ وہ 1 مہینے کا وقت لینے کے لیے آگے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پھر کہنے لگے 1 ہفتے کا وقت ہی دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے کہا کہ جاؤ اور اس کو جا کے توڑ دو، اور حضرت مغیرہ نے جا کے اس کو توڑ دیا۔ اور جو منات تھا اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے ذریعے جا کے حکم دیا کہ جا کے اس منات کو جو ان کی دیوی تھی اس کو کہا کہ توڑ دو۔ اور جو تیسرا بت تھا جس کو عزا بولتے ہیں، اور یہ مشرکین اس کو تقدیر کی دیوی سمجھتے تھے، اس کو حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ جا کے اس کو توڑ دو۔ اللہ انہی کا یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، افرأیتم اللات والعزا، بھلا تم نے لات اور عزا اور تیسرے منات کے حال میں غور بھی کیا ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے تجویز ہوں اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ اس حالت میں تو یہ بہت بے ڈھنگی تقسیم ہوئی۔ یہ معبودات مذکورہ میرے نام ہی نام ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل بھیجی نہیں، بلکہ یہ لوگ صرف بے اصل خیالات پر اور اپنے نفس کی خواہش پر چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے بواسطہ رسول ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کو اس کی ہر تمنا مل جاتی ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، سو خدا ہی کے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں، ان کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آ سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں اجازت دے دیں، اور اس کے لیے شفاعت کرنے سے راضی ہوں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹی کے نام سے نامزد کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق کے اس بات میں ذرا بھی مفید نہیں ہوتے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، تو آپ ایسے شخص سے اپنے خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز دنیاوی زندگی کے اس کو کوئی مقصود نہ ہو۔ ان لوگوں کی فہم کی رسائی کی حد بس یہی دنیاوی زندگی ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہی اس کو خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت جس سے ہر ایک کو وہ جزا اور سزا دے گا اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ انجام کار یہ ہے کہ برا کام کرنے والوں کو ان کے برے کام کے عوض میں خاص طور کی جزا دے گا، اور نیک کام کرنے والوں کو ان کے نیک کاموں کے عوض میں جزا دے گا۔ وہ لوگ ایسے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں مگر ہلکے ہلکے گناہ۔ ان ربک واسع المغفرہ، بلا شبہ آپ کے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ وہ اعلم بکم اذ انشأکم، وہ تم کو اور تمہارے احوال کو اس وقت سے خوب جانتا ہے۔ اب یہاں سے انسان کے 3 قسم کے حالات کو بیان کر رہے ہیں، وہ بیان بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، جب تم کو زمین سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو، بس تقوی والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ، اب یہاں سے مشرکین کا ایک سردار تھا ولید بن مغیرہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، تو سننے کے بعد اس کا ارادہ یہ ہوا کہ میں کلمہ پڑھ لوں۔ اب جب کلمہ پڑھنے کا اس کا ارادہ ہوا تو مشرکین کو پتہ لگا کہ یہ مسلمان ہونے لگا ہے، تو اس کو کہنے لگے ولید ابن مغیرہ کو کہ تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر اور اس نئے مذہب میں داخل ہونے لگے ہو۔ تو وہ کہتا ہے مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے جس وجہ سے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو
تو یہ مشرکین اسے کہنے لگے کہ تم ہمیں تھوڑا سا مال دے دو تو کل قیامت کے دن تمہاری جگہ ہم تمہارا عذاب سہ لیں گے۔ تو یہ ولید بن مغیرہ واپس پھر مشرکین کی مذہب میں چلا گیا۔ اللہ اسی کا یہاں پر فرما رہے ہیں تو بھلا آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے دین حق سے روگردانی کی اور تھوڑا مال دیا اور پھر بند کر دیا؟ کیا اس شخص کے پاس کس صحیح ذریعے سے علم غیب ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو اس مضمون کی خبر نہیں جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور نیز ابراہیم کی، جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی؟ اور وہ مضمون یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا، اور یہ کہ انسان کو ایمان کے بارے میں صرف اپنی ہی کمائی ملے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ انسان کی سعی بہت جلد دیکھی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کو آپ پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفات قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ وہی دونوں قسم یعنی نر اور مادے کو نطفے سے بناتا ہے جب رحم میں ڈالا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ دوبارہ پیدا کرنا حسب وعدہ اس کے ذمے ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور سرمایہ دے کر محفوظ اور باقی رکھتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی مالک ہے ستارہ شعراء کا بھی۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اس نے قدیم قوم عاد کو اس کے کفر کی وجہ سے ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بھی کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قبل، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا۔ انہم کانوا ہم اظلم واطغیٰ، بے شک وہ سب سے بڑھ کر ظالم اور شریر تھے۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک مارا تھا۔ فغشاہا ما غشا، پھر ان بستیوں کو گھیر لیا جس چیز نے گھیر لیا۔ فبأي آلاء ربک تتمارا، سو تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت میں شک اور انکار کرتا رہے گا۔ هذا نذیر من النذر الاولی، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر ہیں، ان کو مان لو کیونکہ وہ جلدی آنے والی چیز قریب آ پہنچی، کوئی غیر اللہ اس کو ہٹانے والا نہیں۔ افمن هذا الحدیث تعجبون، سو کیا ایسے خوف کی باتیں سن کر بھی تم لوگ اس کلام الہی سے تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور استہزاء ہنستے ہو اور خوف عذاب سے روتے نہیں ہو۔ وانتم سامدون، اور تم تکبر کرتے ہو۔ اب یہ اگلی آیت سجدے کی ہے، سو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی بلا شرکت عبادت کرو۔ اب سجدہ ہم سب پر واجب ہو گیا ہے، درس کے بعد آپ سجدہ کر لیجئے گا۔ سورۃ القمر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، 3 رکوع ہیں، اس میں 55 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں کفار عرب کو توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے، اور اسی ضمن میں قوم عاد، سمود، حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں اور فرعونوں کے دردناک عذاب کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ نیز اس صورت کے شروع میں شق القمر کا واقعہ جو ہجرت سے 5 سال پہلے زمانہ حج میں مینا کے میدان میں ظاہر ہوا۔ اس صورت میں قیامت کے قریب ہونے کا معجزہ شق القمر اور اس سلسلے میں مشرکین کے بے جا انکار اور تکرار کا ذکر کیا ہے۔ امام بغوی نے حضرت انس سے نقل کیا ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، اور معجزہ بھی انہوں نے کیا مانگا کہ انہوں نے کہا یہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تو وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم نے غار حرا کو ان 2 ٹکڑوں کے درمیان میں دیکھا، آدھا چاند غار حرا کے اس طرف اور آدھا چاند غار حرا کے اس طرف۔ اس کے باوجود وہ مشرکین مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور یہ لوگ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر بات کو قرار آ جاتا ہے، اور ان لوگوں کے پاس خبریں اتنی پہنچ چکی ہیں کہ ان میں کافی عبرت یعنی اعلیٰ درجے کی دانشمندی حاصل ہو سکتی ہے۔ سو خوف دلانے والی چیزیں ان کو کچھ فائدہ ہی نہیں دیتی، تو آپ ان کی طرف سے کچھ خیال نہ کیجئے۔ جس روز ایک بلانے والا فرشتہ ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، ان کی آنکھیں مارے ذلت کے جھکی ہوئی ہوں گی اور قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے جیسے ٹڈی پھیل جاتی ہے۔ مہطعین الی الداع، اور پھر نکل کر بلانے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ کافر کہتے ہوں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، یہاں سے آپ کی تکذیب، جو قوم آپ کی تکذیب کرتی تھی اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس بات سے نہ گھبرائیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی، یعنی ہمارے بندہ خاص نوح کی تکذیب کی اور کہا کہ یہ مجنون ہے، اور نوح کو دھمکی دی گئی۔ تو نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں درماندہ ہوں، سو آپ ان سے انتقام لے لیجئے۔ ففتحنا ابواب السماء، پس ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وفجرنا الارض عیونا، اور زمین سے چشمے جاری کر دیے۔ پھر آسمان اور زمین کا پانی اس کام کے پورا ہونے کے لیے مل گیا جو علم الہی میں تجویز ہو چکا تھا۔ وحملناہ علی ذات الواح ودسر، اور ہم نے نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر جو کہ ہماری نگرانی میں رواں تھی مع مومنین کے سوار کیا۔ یہ سب اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے کیا جس کی بے قدری کی گئی تھی، اور ہم نے اس واقعے کو عبرت کے واسطے رہنے دیا۔ کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ یہاں سے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا سے اللہ قرآن کریم کا عام خطاب تمام مخاطبین کو کہ کئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، ہم نے تو قرآن آپ کے پاس بھیج دیا ہے، اگر تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس سے حاصل کر لے۔ اسی کا اللہ فرما رہے ہیں، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ عاد نے بھی اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، سو اس کا قصہ سنو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر ایک تند ہوا بھیجی ایک دوامی نحوست کے دن میں۔ وہ ہوا لوگوں کو اس طرح اکھاڑ کر پھینکتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ سو دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہولناک ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اب یہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر۔ کذبت سمود بالنذر، سمود نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی اور کہنے لگے کہ کیا ہم ایسے شخص کا اتباع کریں گے جو ہماری جنس کا آدمی ہے اور اکیلا ہے، تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور بلکہ جنون میں پڑ جائیں گے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور بڑا شیخی باز ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، ان کو عن قریب مرتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا شیخی باز کون تھا۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ، ہم اونٹنی کو نکالنے والے ہیں ان کی آزمائش کے لیے، سو ان کے دیکھتے بھالتے رہنا اور صبر سے بیٹھے رہنا، اور ان لوگوں کو یہ بتلا دینا کہ پانی کنویں کا ان میں بانٹ دیا گیا ہے، ہر ایک کی باری پر باری والا حاضر ہوا کرے گا۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، سو انہوں نے اپنے رفیق قدار کو بلایا۔ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، سو اس نے اونٹنی پر وار کیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اور مار ڈالا، سو دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔
انا ارسلنا علیہم صیحہ، ہم نے ان پر ایک ہی نعرہ فرشتے کا مسلط کیا، سو وہ اس سے ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ لگانے والے کی باڑ کا چورا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اب یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر، کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا، بجز متعلقین لوط کے یعنی بجز مومنین کے کہ ان کو اخیر شب میں بچا لیا، نعمتا من عندنا، اپنی جانب سے فضل کر کے، جو شکر کرتا ہے ہم اسے ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، اور قبل عذاب آنے کے لوط نے ان کو ہمارے دار و گیر سے ڈرایا تھا، تو انہوں نے اس ڈرانے میں جھگڑے پیدا کیے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور ان لوگوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو بارادہ بدل لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں چوپٹ کر دیں کہ لو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو، اور پھر صبح سویرے ان پر عذاب دائمی آ پہنچا، اور ارشاد ہوا کہ لو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یہاں سے فرعون کا ذکر آ رہا ہے، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے کی بہت سی چیزیں پہنچیں، ان لوگوں نے ہماری ان تمام نشانیوں کو جھٹلایا، سو ہم نے زبردست قدرت کا پکڑا۔ اکفارہم خیر من اولئکم، اب یہاں سے مکے والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، کیا تم میں جو کافر ہیں میں ان مذکور لوگوں سے کچھ فضیلت ہے، یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں کوئی معافی ہے، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی جماعت ہے جو غالب ہی رہیں گے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، عن قریب ان کی یہ جماعت شکست کھائے گی اور پھر پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ، بلکہ قیامت ان کا اصل وعدہ ہے، اور قیامت بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، یہ مجرمین یعنی کفار بڑی غلطی اور بے عقلی میں ہیں، جس روز یہ لوگ اپنے منہوں کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کے لگنے کا مزہ چکھو، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم بس ایسا یکبارگی ہو جائے گا جیسے آنکھوں کا جھپکنا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم تمہارے طریقے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں سب اعمال ناموں میں مندرج ہیں، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، یہاں سے متقین جنت میں ہوں گے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ان کو حاصل ہوگا، اللہ ہم کو بلا حساب جنت عطا فرما دے گا۔ پرہیزگار لوگ باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور ایک عمدہ مقام میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ سورہ رحمان مدینہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 78 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو اس سورت کی خود تلاوت فرمائیں گے اور سنائیں گے۔ اس سورت کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے، اور اس سورت کے اندر 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب آئے تو یہ سورت، اس کی تلاوت اپنے مشرکین کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس کی، تو کسی مشرک نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا تم سے بہتر تو جنات ہی ہیں، جب ان کے سامنے میں نے اس سورت کی تلاوت شروع سے لے کے آخر تک کی، اور جب میں یہ پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ اس کا جواب آگے سے یہ دیتے تھے کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے، تم سے بہتر تو وہ جنات ہی ہوگے
کہ جو اس کا جواب تو دیا کرتے تھے۔ تو ہر فبأي آلاء ربكما تكذبان کے بعد ہر نعمت الگ الگ ذکر کی ہے۔ ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، پھر اس کو گویائی سکھائی۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں، اور بے تنے کے درخت اور تنے دار درخت دونوں اللہ کے مطیع ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اسی نے آسمان کو اونچا کیا اور اسی نے دنیا میں ترازو رکھ دی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انسان اور حق رسانی کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو گھٹاؤ مت۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے خلقت کے واسطے زمین کو اس کی جگہ رکھ دیا کہ اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل پر غلاف ہوتا ہے، اور اس میں غلہ ہے جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے، اور اس میں غذا کی چیز بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اور یہ قرآن میں واحد صورت ہے جو اکٹھی انسانوں اور جنوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جن میں انسانوں کو بھی خطاب ہے اور جنات کو بھی خطاب ہے۔ اور روایات میں آتا ہے اس صورت کو قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے، عروس القرآن۔ کیا کہتے ہیں؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اسی نے انسان کو ایسی مٹی سے جو ٹیکرے کی طرح مجری تھی پیدا کیا، اور جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک ہے۔ اور تو فبأي آلاء ربكما تكذبان، اسی نے دو دریاؤں کو ملایا ہے کہ باہم ملے ہوئے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب ہے کہ دونوں پڑھ نہیں سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان دونوں سے موتی اور مونگا برآمد ہوتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور اسی کے اختیار اور ملک میں ہیں جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے نظر آتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کل من علیہا فان، یہاں پر بتانے روبے زمین پر جو بھی چیز ہے اس نے فنا ہونا ہے، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے اللہ رب العزت کے اس دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ جتنے روئے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے، اور آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت اور احسان والی ہے باقی رہ جائے گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اسی سے اپنی اپنی حاجتیں سب آسمان اور زمین والے مانگتے ہیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ہم عنقریب تمہارے حساب و کتاب کے لیے خالی ہوئے جاتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے گروہ جن اور انسان کہ اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو ہم بھی دیکھیں، نکلو، مگر بغیر زور کے نکل سکتے اور زور ہے نہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں پر قیامت کے روز آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کو ہٹا نہ سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا کہ یہ کون سی نعمت ہے کہ آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا اور تم اس کو ہٹا نہ سکو گے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ سوال ذہن میں آتا نا یہ کون سی نعمت ہے، تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے یہ پہلے بتلا دیا ہے کہ تم اگر ایسی حرکت کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہارے اوپر وہ آگ کا شعلہ اور دھواں پھینکا جائے گا، تم اس کو ہٹا نہیں سکو گے۔ یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے، بچ سکتے ہو نا۔
فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، غرض جب قیامت آئے گی جس میں آسمان پھٹ جائے گا اور ایسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ نیری یعنی چمڑا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس روز کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے متعلق نہ پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مجرم لوگ اپنے حلیے سے کہ پہچانے جائیں گے سو ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ وہ لوگ دوزخ کے ارد گرد کھولتے ہوئے پانی کے درمیان دورہ کرتے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہتا ہو، اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور وہ دونوں باغ کثیر شاخوں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے کہ بہتے چلے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دونوں باغوں میں ہر میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ لوگ تکیہ لگائے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کا پھل بہت نزدیک ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں نیچی نگاہ والی یعنی حوریں ہوں گی کہ ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر تو نہ کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بلکہ بھلا غایت اطاعت کا بدلہ بجز غایت عنایت کے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ان دو باغوں سے کم درجے میں دو باغ اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ دونوں باغ سرسبز ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دو باغوں میں دو چشمے ہوں گے جو جوش مارتے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دونوں باغوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی یعنی حوریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ عورتیں گوری رنگت کی ہوں گی اور خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر تو نہ کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ لوگ سبز مشجر اور عجیب خوبصورت کپڑوں کے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت نام ہے آپ کے رب کا جو عظمت والا اور احسان والا ہے۔ سورہ واقعہ، اس میں 96 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ پہلی سورت کے اندر اہل جنت اور اہل دوزخ اور احوال آخرت کا ذکر تھا، اور اس سورت کے اندر قیامت اور ان کی چیزوں کا ذکر ہے۔ اس سورت کی فضیلت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ واقعہ کو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فاقے سے محفوظ رکھیں گے، اس کے اوپر فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کہا کہ اے ابن مسعود، تمہاری بیٹیاں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری کچھ امداد کر دوں۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے امداد کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ کی مغرب کے بعد تلاوت کرے گا اس پر فاقے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سورت میں نے اپنی بیٹیوں کو سکھلا دی ہے، تو میں اگر دنیا سے چلا بھی جاؤں گا تو میری بیٹیاں فاقے سے نہیں مریں گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس سورت کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں، ایسا ایمان اور اعتقاد تھا۔ اس سورت کے اندر 3 گروہ کا ذکر ہے۔ ایک وہ گروہ کہ جو مقرب بندوں کا ہوگا، یعنی اللہ کے نزدیک قریب ہوں گے۔
دوسرا گروہ وہ عام مسلمانوں کا ہوگا جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے، اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے، اور وہ کافروں کا گروہ ہوگا۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ لا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہوگی جس کے واقع ہونے میں کوئی خوف نہیں ہے، تو وہ بعض کو پست کر دے گی اور بعض کو بلند کر دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جبکہ زمین کو سخت زلزلہ آئے گا، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت حباء منبثا، پھر وہ پراگندہ غبار ہو جائیں گے، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم تین قسم ہو جاؤ گے، فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، سو جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں، واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، اور جو بائیں والے ہیں کیسے برے ہیں، والسابقون سابقون، اور جو اعلیٰ درجے کے ہیں وہ تو اعلیٰ ہی درجے کے ہیں، اولئک المقربون، اور وہ خاص قرب رکھنے والے ہیں، فی جنات النعیم، یہ مقرب لوگ حرام کے باغوں میں ہوں گے، سلۃ من الاولین، ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے، علی سرر موضونہ، وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے آس پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، بھی اکواب و اباریک، یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے، آب خورے اور آفتابے، اور ایسے جامع شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، اور میوے جن کو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، مراد حوریں ہیں، جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی، یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اور وہاں نہ بک بک سنیں گے اور نہ کوئی بےہودہ بات، پس ہر طرف سے الا قیلا سلاما سلاما، سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ تو یہ جنت والی عادت ہمیں دنیا میں بھی اپنانی چاہیے۔ میرے دایا جی حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص سلام میں پہل کر لے، یہ جان لو کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ تکبر، جو شخص سلام میں، اب ہماری کیا ہے کہ وہ سلام کرے گا تو میں کروں گا، تو ظاہر ہے پھر تکبر کی نشانی ہے نا۔ جب جو شخص سلام میں پہل کر لے اس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام آپس میں جاتے تھے تو ان کے راستے کے درمیان میں اگر کوئی درخت آ جاتا، ایک درخت کے ادھر سے گزرتا، ایک درخت کے ادھر سے گزرتا، پھر دونوں ملتے پھر سلام کرتے۔ تو یہ سلام کو عام کرنا چاہیے تاکہ انسان کے اندر جو تھوڑا بہت شیطان کی وجہ سے تکبر آیا ہے اس کو اللہ دور کر دے۔ الا قیلا سلاما سلاما، سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ واصحاب الیمین، یہاں سے دوسرے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں۔ فی صدر مخضود، وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی اور تہ بتہ کیلے ہوں گے اور لمبا لمبا سایہ ہوگا، وماء مسکوب، اور چلتا ہوا پانی ہوگا، وفاکہۃ کثیرہ، اور کثرت سے میوے ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان کی روک ٹوک ہوگی، وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ قواریاں ہیں، محبوبہ ہیں، عرباً اطرابا، ہم عمر ہیں، لاصحاب الیمین، یہ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے، آمین تو اونچی کہہ دینا ماشاءاللہ۔ سلۃ من الاولین، یہاں سے اصحاب الشمال یعنی تیسرے گروہ کا ذکر جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔
اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا، اور جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں، وہ لوگ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ وہ لوگ اس کے قبل یعنی دنیا میں بڑی خوشحالی میں رہتے تھے اور بڑے بھاری گناہ یعنی شرک اور کفر پر اصرار کیا کرتے تھے، اور یوں کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ گئے تو کیا اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ سب اگلے اور پچھلے لَمَجْمُوعُونَ، سب کیے جائیں گے إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، ایک معین تاریخ کے وقت۔ پھر جمع ہونے کے بعد تم کو اے گمراہو جھٹلانے والو درخت زقوم سے کھانا ہوگا، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، پھر پینا بھی پیاسے اونٹوں کا سا۔ غرض ان لوگوں کی قیامت کے روز یہ دعوت ہوگی۔ نحن خلقناکم، یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی چار قدرتوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ اب ان کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم نے تم کو اول بار پیدا کیا جس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، تو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ تم جو عورتوں کے رحم میں منی پہنچاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ہی نے تمہارے درمیان میں موت کو معین وقت پر ٹھہرا رکھا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تو اور تم جیسے آدمی پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں بنا دیں جن کو تم جانتے ہی نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تم کو اول پیدائش کا علم حاصل ہے پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جو کچھ تخم وغیرہ بوتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو چورا چورا کر دیں، پھر تم متعجب ہو کر رہ جاؤ گے کہ اب کے تو ہم پر تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل ہی محروم رہ گئے، یعنی سارا ہی سرمایہ گیا گزرا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اس کو بادل سے تم برساتے ہو، اب نحن المنزلون، یا ہم برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر ڈالیں، سو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التي تورون، اس کا ذکر یعنی اس آگ کا اور اس درخت کا جو چکماک کا درخت ہے، آپس میں رگڑنے سے آگ نکلتی ہے، اس کا ہم نے ذکر پیچھے پڑھ لیا۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس آگ کو تم سگلاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کی چیز اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، سو آپ عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے۔ فلا اقسم، یہاں سے اللہ تعالیٰ ستاروں کی قسم اٹھا رہے ہیں اور اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اب سائنسدانوں کی تحقیق اس کے بارے میں ہے کہ کائنات میں 500 ملین کہکشائیں ہیں اور ہر کہکشاں میں 1,00,000 ملین کہکشائیں موجود ہیں اور اس 1,00,000 ستارے موجود ہیں، اور چاند کی رفتار 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے۔ اور یہ مشرکین لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے ہیں کہ بادل کی وجہ سے نہیں بارش ہو رہی بلکہ اس ستارے کی وجہ سے یہ بارش ہو رہی ہے۔ اللہ ان کفار اور مشرکین کی اس بات کو یہاں پر قسم کھا کر رد کر رہے ہیں اور اس کا جواب قسم بھی دے رہے ہیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی، اور اگر تم غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے۔ یہ جواب قسم آگے آیا انہو لقرآن کریم، کہ یہ ایک مکرم قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو بجز پاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگانے پاتا، یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یہاں سے مشرکین کو خطاب کیا جا رہا ہے۔
سو کیا تم لوگ اس کلام کو سرسری سی بات سمجھتے ہو اور تکذیب کو اپنی غذا بنا رہے ہو؟ سو جس وقت روح حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت تک آ کرتے ہو اور ہم اس وقت اس مرنے والے شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو فی الواقع اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو تم اس روح کو بدن کی طرف پر پھر کیوں نہیں لوٹا لاتے ہو اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب یہ جو پیچھے ہم نے 3 گروہ پڑھے ہیں، مقرب جو اللہ کے نزدیک، اور ایک اصحاب الیمین جن کے دائیں ہاتھ میں، اور ایک جو بائیں ہاتھ والے ہیں، اب ان تینوں کا نتیجہ اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ ان تینوں گروہوں کا کیا بیان فرما رہے ہیں؟ آخر میں اللہ تعالیٰ نتیجہ بیان فرما رہے ہیں۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر جب قیامت ہوگی، واقع ہوگی، تو جو شخص مقربین میں سے ہوگا اس کے لیے تو راحت ہے اور فراغت کی غذائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور جو شخص داہنے والوں میں سے ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے امن و امان ہے کہ تو داہنے والوں میں سے ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور جو شخص جتلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا تحقیقی یعنی یقینی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو اپنے اس عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے۔ سورۃ الحدید مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ حدید کا معنی لوہے کے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوہا نازل کیا یعنی پیدا کیا۔ پہلی سورت یعنی سورہ واقعہ فسبح یعنی سورت کا سبح سے ختم ہوا، اور اس سورت کا آغاز سبح سے ہو رہا ہے۔ اس سورت میں بھی بنیادی طور پر 3 مضمون بیان کیے گئے۔ نمبر 1، کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ نمبر 2، اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرنا، جان کو قربان کر دینا۔ اور نمبر 3، دنیا کی زندگی کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی۔ وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی سب مخلوق سے پہلے ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی سب مخلوق سے پہلے ہے اور وہی پیچھے، اور وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی کیڑی جو چل رہی ہے، اس کیڑی سے چلنے سے جو لکیریں پڑ رہی ہیں، میرا رب اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ معنی ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ کا، کہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش، وہ ایسا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز کی مقدار میں پیدا کیا، پھر تخت پر قائم ہوا۔ يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، وہ سب کچھ جانتا ہے جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے، مثلا بارش، اور جو چیز اس میں سے نکلتی ہے مثلا نباتات، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور وہ تمہارے سب اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سب امور لوٹ جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے جس سے دن بڑا ہوا جاتا ہے، اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے جس سے رات بڑی ہو جاتی ہے، اور وہ دل کی باتوں تک کو جانتا ہے۔ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ آمینو کا مطلب یہاں خطاب مومنین کو ہے۔ آمینو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایمان پر ڈٹے رہو، یہ معنی ہے آمینو کا۔
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ایمان لا کر جس مال میں تم کو اس نے قائم مقام کیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ سو جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں اور خرچ کریں ان کو بڑا ثواب ہوگا، اور تمہارے لیے اس کا کون سبب ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تم کو اس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور خود خدا نے تم سے عہد لیا تھا اگر تم کو ایمان لانا ہو۔ وہ ایسا رحیم ہے کہ اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف آیتیں بھیجتا ہے، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تم کو کفر اور جہل کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف لائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر بڑا شفیق مہربان ہے۔ اور تمہارے لیے اس کا کون سبب ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ سب آسمان اور زمین آخر میں اللہ ہی کا رہ جائے گا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو لوگ فتح مکہ سے پہلے فی سبیل اللہ خرچ کر چکے اور لڑ چکے برابر نہیں۔ وہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد میں خرچ کیا اور لڑے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے بھلائی یعنی ثواب کا وعدہ سب سے کر رکھا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ من ذا الذی، اوپر آپ نے پڑھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یہاں پر قرض حسنہ کی اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے اور جب تک وہ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا رہے گا۔ من ذا الذی، کوئی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض کے طور پر دے، پھر خدا تعالیٰ اس سے دیے ہوئے کے ثواب کو اس شخص کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے اجر پسندیدہ ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتیں دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دانے دوڑتا ہوگا۔ آج تم کو بشارت ہے ایسے باغوں کی کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے اور یہ وہ دن ہوگا۔ اب یہ جو نور کی بات کی ہے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں، یہ اللہ تعالیٰ ان کے ناخن کے اوپر ٹارچ روشنی، اور یہ روشنی پل صراط کے اوپر لے کر چلیں گے۔ اب یہ اپنی روشنی کے اوپر سے آگے آگے جا رہے ہوں گے تو منافقین مشرکین ان سے کہیں گے ذرا اپنی روشنی ہمیں بھی ذرا دکھائیں کہ ہمیں بھی اس راستے سے گزرنا ہے۔ تو مسلمان ان مشرکین اور منافقین کو جو جواب دیں گے وہ جواب کیا ہوگا وہ آپ سن لیجئے۔ یوم نقول المنافقون والمنافقات، جس روز منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے پل صراط پر کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر وہاں سے روشنی تلاش کرو۔ پھر ان فریقین کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی جانب میں رحمت ہوگی اور بیرونی جانب کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ منافق ان مسلمانوں کو پکاریں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ مسلمان کہیں گے بلا ولکنکم فتنتم، ہاں تھے تو صحیح لیکن تم نے اپنے کو گمراہی میں پھنسا رکھا تھا، اور تم منتظر رہا کرتے تھے اور شک رکھتے تھے، اور تم کو تمہاری بےہودہ تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ تم پر خدا کا حکم آ پہنچا اور تم کو دھوکہ دینے والے یعنی شیطان نے اللہ کے ساتھ دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج نہ تم سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یا مولاکم، وہی تمہارا رفیق ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ واقعی برا ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ آیت صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ وہ صحابہ کرام تھے جو مذاق بھی آپس میں کرتے تھے، ہنسی بھی کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کے جب حالات اللہ تعالیٰ نے بہتر کر دیے اور مسلمان آسودگی میں آگے، پریشانیاں ختم ہو گئیں، تو یہ آپس میں گپ شپ لگانا شروع ہو گئے، یعنی دین کی طرف سے ذرا سا اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور گپوں میں لگ گئے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا،
ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی نصیحت کے اور جو دین حق یعنی من جانب اللہ نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان کے قبل کتاب آسمانی ملی تھی یعنی یہود و نصارہ، پھر اسی حالت پر ان پر زمانہ دراز گزر گیا اور توبہ نہ کی، پھر ان کے دل خوب ہی سخت ہو گئے اور بہت سے آدمی ان میں آج کافر ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے خشک ہوئے پیچھے زندہ کر دیتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تم سے اس کے نظائر بیان کر دیے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین سے صدقے کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے اور حدیث میں آتا ہے الصدقۃ رد البلا، یہ جو صدقہ آپ دیتے ہو اللہ کی راہ میں یہ تمہاری بلاؤں کو، تمہاری مصیبتوں کو اور تمہاری پریشانیوں کو اللہ کیا کرتا ہے اس صدقے کی وجہ سے دور فرما دیتے ہیں۔ اس کی فضیلت سن لیجئے، بلا شبہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور یہ صدقہ دینے والے اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، وہ صدقہ ان کے لیے بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے اجر پسندیدہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے جنت میں ان کا اجر خاص اور صراط پر ان کا نور خاص ہوگا۔ اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور یہی لوگ دوزخی ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، اب یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کے مقاصد کے اندر بچپن میں کھیل کود کا غلبہ رہتا ہے، جوانی کے اندر یہ رہتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے بال اچھے ہوں اور میری جوتی اچھی ہو، اور بڑھاپے کے اندر مال اور دولت کی اس کو فکر لگ جاتی ہے کہ میرا مال اور میری دولت کا کیا بنے گا۔ اللہ ان دینی حالوں کو یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، تم خوب جان لو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی حیات محض لہو اللعب اور ایک ظاہری زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال اور اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتلانا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار، جیسے می ہے کہ اس کی پیداوار کاشتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، سو اس کو تو زرد دیکھتا ہے پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں عذاب شدید ہے۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور خدا کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگانی محض دھوکے کا اسباب ہے۔ اب یہاں سے اللہ فرما رہے ہیں کہ رب کی مغفرت اور جنت کے طلب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، اور قدرت کی بات دیکھیں کہ ہم آخری عشرے میں سے گزر رہے ہیں اور یہ عشرہ یہ مغفرت طلب کرنے کا عشرہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی ایک دوسرے سے اعمال میں آگے نکلنا چاہیے تاکہ اس آیت کے پورے مصداقی بن جائیں کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح کر دے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو اور نیز ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، وہ ان لوگوں کے واسطے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اپنا فضل جس کو چاہیں عنایت کریں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہے قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں۔ یہ اللہ کے نزدیک آسان کام ہے۔ لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے تم اس پر رنج اتنا نہ کرو، اور تاکہ جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے اس پر اتراؤ نہیں۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ الا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو ایسے ہیں کہ حب دنیا کی وجہ سے خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہیں۔ اور جو شخص اعراض کرے گا دین حق سے فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، لائق حمد ہیں۔
لقد ارسلنا رسلنا، ہم نے اسی اصلاح آخرت کے لیے اپنے پیغمبروں کو کھلے کھلے احکام دے کر بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور انصاف کرنے کے حکم کو نازل کیا تاکہ لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اعتدال پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو پیدا کیا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، یہ سورۃ حدید اسی وجہ سے اللہ نے اس کا نام لوہا رکھا، اور ہم نے لوہے کو پیدا کیا جس میں شدید ہیبت ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کے اس میں طرح طرح کے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے لوہا پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی یعنی دین کی کون مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قوی ہے، زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اب یہاں سے چند رسولوں کا ذکر ہے اور ساتھ ہی رہبانیت کا، کہ رہبانیت کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جائز نہیں، یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں چلے جانا اور اللہ اللہ کرنا، اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ دنیا میں رہ کر اس کفر اور مشرکین کے درمیان میں رہ کر اپنے اللہ کو پکارو، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، سو ان لوگوں میں بعضے تو ہدایت یافتہ ہوئے اور بہت سے ان میں نافرمان تھے، تو ان کے بعد اور رسولوں کو جو کہ صاحب شریعت مستقلہ نہ تھے، یہ کے بعد دیگرے بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل دی، اور جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا تھا ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور ترحم پیدا کر دیا، ورہبانیہ، اور انہوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کر لیا، ہم نے اس پر کوئی واجب نہ کیا تھا، لیکن انہوں نے حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے اس کو اختیار کر لیا تھا، سو انہوں نے اس رہبانیت کی پوری رعایت نہ کی۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کو ان کا اجر موعود دیا، اور زیادہ ان میں نافرمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے عیسیٰ پر ایمان رکھنے والو تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے ثواب کے 2 حصے دے گا، اور تم کو ایسا نور عنایت کرے گا کہ تم اس کے لیے ہوئے چلتے پھرتے ہوگے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ اور یہ دولتیں تم کو اس لیے عنایت کرے گا تاکہ اہل کتاب کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں کو اللہ کے فضل کے کسی جز پر بھی دسترس نہیں، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وہ جس کو چاہے دے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَآخِرُ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین شفاء کاملا عاجلا مستمرا۔ اللہم اشف امراضنا واشف اجسادنا واشف قلوبنا، اور جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، جس مرض میں بھی ہیں، یا اللہ تو اپنی عبادت کے لیے شفا عطا فرما دے، یا اللہ اپنا کرم اپنا فضل فرما دے، اور عالم اسلام کے لیے بھی خصوصیت کے ساتھ دعا فرماتے رہیں، اے اللہ عالم اسلام پر اپنا فضل فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ اب رحم کا معاملہ فرما، بخشش کا معاملہ فرما، اور ان ظالموں کو تہز نہز فرما دے اور مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔